أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعت شریف سے پہلے چند مصرے میں نظم کی آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اچھا لگے تو دعا. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو
تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم لوگوں پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم لوگوں پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ نعت نبی کے چند اشعار بغور سماعت فرمائیں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی
مصطفیٰ ایسی بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، بس گئی مدینے کی بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، ہاں یاد میرے سینے میں۔ اے ہوا اے ہوا اے ہوا اڑا لے چل ہم سب کو مدینے میں، اے ہوا اڑا لے چل یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی حسینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی۔ سلام۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو، اس تمام جہاں کو اپنے طاقت اور اپنے قدرت سے اس طرح باقی رکھا ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، جس میں آپ غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کی بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، علم و دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم و دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم و دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کو فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ علم کا مقام اور مرتبے کا کیا ٹھکانا؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم کا ایک بار سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، الحمد بہت سارے حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے۔ اس قوم کا جائزہ لیتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ وکونوا انصار اللہ کا درس دیا گیا، جس کو قرآن درس میں یہ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کو زندگی کا اصل و اساس سمجھو اور جھگڑنا نہیں، ورنہ تم ناکامی کے خندق میں گر جاؤ گے۔ ذرائع اگر ان سے پوچھا جائے وہ مہلک اور خطرناک مرد کون سا ہے، اسے قرآن میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں، یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید ایسی قیمتی کتاب ہے جس کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو ایمان نصیب ہوا، جس کے ذریعے لاکھوں کی زندگیاں بدل گئی۔ قرآن مجید کے ذریعے صحابہ کرام کا رتبہ اور مقام بلند ہوا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت قرآن تعالیٰ سے اتنی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرتے ہوئے سارے عالم کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Need and importance of education.
Education is one of the basic needs of every human being, rich or poor, male or female. It is a human right that cannot be taken away. If seeing the difference between man and animal is due to education. Thank you. Assalamu alaikum. اس کے بعد نعت شریف پیش کرنے کے لیے سلطان سلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بچے کو بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے. آپ حضرات سنیں، بچے کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ اچھے پڑھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر
the well-known religious institution of Bangalore city, Darul Uloom Rashidia Yatim Khana, near Ambedkar Medical College, 14 Cross, Champur Main Road, which has been performing the service successful from the past 7 years. Complete education of Shobe Hifz Nazira Diniyat and complete Alim course is given. Along with this, English, Kannada and computer are also taught in our madrasa. We have all arranged school education facilities also. Alhamdulillah, 80 students are seeking Dini education, 6 teachers and 4 khadimin are giving service. The monthly expenses are 2 lakhs and yearly expenses are 24 lakhs, and this can be fulfilled by your charity donation to make our poor student Hafiz Quran Alim Din monthly expenses 1,500 rupees and yearly expenses are 18,000 for one student. 70 students complete their Hafiz Alim. So kindly requesting you people to give charity in the form of sadaqah, zakat, chanda, gifts and donation etc. in the name of your marhumin or yourself to the madrasa. Jazakallahu khair. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈನು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ದಾರುಲ್ ರಶೀದಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮದ್ರಸಾ ಐತೆ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮದ್ರಸಾ? ನನ್ನ ಮದ್ರಸಾ ಶಾಂಪುರ್ ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಹ್ಞೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಞೂ ಐತೆ. ಟೋಟಲ್ 80 ಮಕ್ಕಳು ಐತೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಾಲೇಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಾಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹದ್. ನಿಮ್ಮದು ಮದ್ರಸಾ ಏನು ಹೆಸರು? ದಾರುಲ್ ರಶೀದಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಶಾಂಪುರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ 4th ಕ್ರಾಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಸರು? ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಾಬ್. ಹಜರತ್ ಹೆಸರು? ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಯಾउल रहमान ಹಜರತ್, ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಹಜರತ್, ಇಮಾದ್ ಹಜರತ್, ಶೇಖ್ ಹಜರತ್, ನಜರಾ ಆಲಮ್ ಹಜರತ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ? ಬಿರಿಯಾನಿ, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ? 80. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मदीने को जाऊं दोबारा न आऊं, मदीना जहाँ है वहीं घर बनाऊं। तड़प मेरे दिल की है देखूं मैं तैबा कि जन्नत का टुकड़ा है दुनिया में तैबा। तड़प मेरे दिल की है देखूं मैं तैबा कि जन्नत का टुकड़ा है दुनिया में तैबा। मदीने की चौखट को मैं चूम आऊं, मदीना जहाँ है वहीं घर बनाऊं। मदीने को जाऊं दोबारा न आऊं, मदीना जहाँ है वहीं घर बनाऊं। वो रोज़े की जाली, वो रोज़े का मंजर, खुदा की कसम है वो जन्नत का मंजर। वो रोज़े की जाली, वो रोज़े का मंजर, खुदा की कसम है वो जन्नत का मंजर। मकीने मदीना पे सब कुछ लुटाऊं, मदीना जहाँ है वहीं घर बनाऊं। मदीने को जाऊं दोबारा न आऊं, मदीना जहाँ है वहीं घर बनाऊं।
نبی کے طریقے ہیں جنت کے رستے، چلے گا جو ان پہ سدا ہنستے ہنستے۔ نبی کے طریقے ہیں جنت کے رستے، چلے گا جو ان پہ سدا ہنستے ہنستے۔ میں جنت کی اس کو بشارت سناؤں، مدینہ جہاں ہے وہیں گھر بناؤں۔ مدینے کو جاؤں دوبارہ نہ آؤں، مدینہ جہاں ہے وہیں گھر بناؤں۔ مدینہ 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 ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدر جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر اجازت دی تاکہ میں اپنی بات کہہ سکوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ادارہ ہے لرننگ پوائنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے، جو پاس آؤٹ اور ڈراپ آؤٹس بچوں کے لیے، حفاظ کے لیے، علماء کے لیے، خواتین کے لیے اور بڑے ہی بہترین انداز میں NIOS سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کے امتحانات کو وہ چلاتے ہیں۔ یہ نصاب گورنمنٹ آف انڈیا سینٹرل گورنمنٹ سے ہے۔ یہاں الحمدللہ ہم پچھلے 3 یا 4 سال سے ادارہ چلا رہے ہیں۔ کئی طلباء اور کئی حفاظ اور کئی علماء فارغین ہوئے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس سلسلے میں چند بات کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا تفریق ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور انبیاء جتنے بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے علوم بتائے گئے، اشیاء کے نام بتائے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر میں مہارت دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا علم دیا گیا۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ یہ مدرسہ بھی، مدرسہ حاضہ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ کے بھی کئی طلبہ فارغ ہوئے ہیں۔ آپ حضرات میں بھی جو خواہش مند حضرات ہیں اور جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دینی علوم میں ہیں وہ کس طریقے سے دنیاوی علوم اور اس کی اونچائیاں کو چڑھتے چلے جائیں، تو یہ ایک ذریعہ ہے۔ جن کی عمر ہو چکی ہے یا وہ دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں جس کی بنا پر ریگولر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ٹیکی روڈ قبرستان ہے ڈنڈی کے پاس، وہیں پر یہ ادارہ ہے۔ آپ اگر متعلقین آپ کے اس میں سے جو خواہش مند ہے ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اور خود بھی آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ انشاءاللہ ایک بار آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ باقی معلومات تو انہوں نے بتا ہی دی ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ کا اجازت چاہتا ہوں اور مشکور ہوں، ممنون ہوں مدرسے کی ذمہ داران کا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ کا شکر اور احسان ہے کہ آج بڑا ہی قیمتی وقت رہا۔ کلمات تشکر کے طور پر مجھے حکم ہوا ذمہ داروں کی طرف سے کہ بھائی جلسے میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا امتی بنایا۔ آپ علیہ السلام کے دربار رسالت میں ہدیہ تبریک کی سعادت ملی، اور پھر مدرسے کے اساتذہ، علماء، طلباء اور مہمانوں اکابر سب کا اعزاز بھی عمل میں آیا۔ ڈھیر سارے انعامات بچوں میں تقسیم کیے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے دلی دعاؤں سے، ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ بچوں میں کپڑے، کتابیں، شال، ہار، ٹرافی، میڈل اور گھڑیاں، سند فراغت، شایا، پگڑی، امامہ، ٹوپی اور بہت سارے چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ انعامات دیے گئے۔ اور تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا بہترین نظم ہے۔ ذمہ داران مدرسہ بھی ہے اور قیمتی اپنا وقت نکال کر آپ یہاں آئے۔ جن بھائیوں نے، جن لوگوں نے بھی مدرسے کا جس لائن سے بھی تعاون کیا،
जानी माली एतबार से आपने ताउन किया, वक्त लगाया, मदरसे में आप आए, मदरसा आपने देखा और यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। आपका कीमती वक्त और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जितनी ख़वातीन, माएँ, बहनें और बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए, आप सब खुश नसीब हैं कि आपने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया और मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ में असरी तालीम का इंतज़ाम यहाँ पर आपने अपने बच्चों को भेजा। इन अकाबिर की दुआएं आपके बच्चों के हक़ में और आपके घरों के हक़ में, आपके ख़ानदान क़बीले को उजागर करने, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए काफ़ी है। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आ रहा, आप इसके लिए दुआएं करें और जिस लाइन से भी मदरसे का आप ताउन करना चाहें आप जुड़े रहें, ताउन करें। एक बच्चे का माहाना ताउन करें या सालाना ख़र्च अदा करें। माहाना 3000 रुपये तकरीबन एक बच्चे का ख़र्च आता है। एक बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बने आपके तरफ से या आलिम दीन बने 5 साल की मुद्दत में, तो फिर पूरे ख़ानदान क़बीले की नजात का ज़रिया और तादम हयात और ताक़ियामत इसाले सवाब का ज़रिया होगा। ख़ुद अपने हक़ में भी दुआ करें, मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। आज की ये मुबारक मजलिस जितने भी लोग आए सबका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो सामने के हिस्से में बैठे हुए हैं। मैं फ़र्दन आपका हस्ब मरातिब इस्तक़बाल भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आपके साथ जितने मेहमान आए, हक़ तो यह था कि हर एक को बुलाया जाता, हर एक का नाम लिया जाता, एजाज़ किया जाता और सुना जाता, लेकिन वक्त की तंगदामानी का लिहाज रखते हुए हम सब का नाम अपने दिलों में रखे हैं। सबको अपने दिल से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और आपका इस्तक़बाल भी करते हैं और आपकी खिदमत में शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी मदरसे का कोई जलसा हो या मदरसे का कोई एनुअल डे हो, फंक्शन हो, आपको बुलाया जाएगा, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा और आपके जितने चाहने वाले हैं वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाइए कि मदरसा जहाँ 7 साल मुकम्मल हुए और यहाँ पर 60 से ज़ायद तलबा हाफिज़ बने, आलिम बने और फिर यहाँ से 35 से 40 तलबा SLC का एग्ज़ाम मुकम्मल करे, सेकेंड PU पास करे। आप यहाँ से फ़ारिग़ होंगे, अपने इनामात को अपने बच्चों के साथ हिफाजत से ले जाएं। मदरसा रमज़ान के 25 तारीख़ तक रहेगा। 25 रमज़ान तक मदरसा जारी और सारी है। जो हुफ़ाज़ हो गए, जो फ़ारिग़ हो गए, जो उलमा है वो तरावी पढ़ाने के लिए, जो दूर दराज गाँव से आए हैं वो चले जाएंगे, लेकिन जो तलबा यहाँ के हैं और मुक़ीम हैं, जो हाफिज़ नहीं हुए, उन सब के लिए तालीम का, तरबियत का, सहरी, इफ्तारी, रोज़ों का सब इंतज़ाम मदरसे की तरफ से है। 25 रमज़ान के बाद 20 दिन की छुट्टी मदरसे की तरफ से होगी। आप हज़रात इत्मीनान से इस ऐलान को जहन में रखें। जितने इनामात मिले हिफाजत से अपने अपने बच्चों के साथ लेकर जा सकते हैं। और मुताहर सिराजी साहब, अभी रहमान साहब के हाथों से आ जाओ, ऊंची आवाज़ वाले आ जाओ पहले और फिर आप जो आए मीडिया वाले आ जाए हज़रत के हाथ से। बिस्मिल्लाह, आ जाओ बेटे, स्टेज को आ जाओ। नहीं कराओ हज़रत के हाथ से। नाम बोलिए हाफिज़ इसहाक़ साहब। सीधी बात उर्दू न्यूज़। सलाम बेंगलुरु, सलाम बेंगलुरु। हमारे अब्दुल अजीज़ साहब सलाम बेंगलुरु से, और ऊंची आवाज़ से रैयान, हमारे रैयान साहब। आपका और हाँ, फसीहुद्दीन साहब के वालिद कहाँ हैं? वालिद साहब को बुला लो। फसीहुद्दीन, सुनो बेटे, फसीहुद्दीन के वालिद साहब। बड़े अल्लाह यशनपुर से बोलना है। जुनूबी न्यूज़ के उमर फारूक साहब आए। फसीहुद्दीन साहब के वालिद साहब आए। जुनूबी न्यूज़ वाले हबीब रहमान साहब। हज़रत अल्लाह बकर साहब के हाथ से, अल्लाह बकर साहब के हाथ से जुनूबी न्यूज़ वाले मेरा खैरियत फसीहुद्दीन जो इस साल के हमारे भाई तासीर आलिम दीन हैं, उनके इधर पढ़ेंगे। और कोई आए हैं? आ जाओ। फसीहुद्दीन साहब फोटो लेती रियान।
दुआ होने वाली है, ज़रूर शरीफ पढ़ के इत्मीनान से बैठ जाए। जो अब आप बाहर खड़े सब आ जाए, दुआ होने वाली है। मुस्तजाब दुआओं के जरिए से हमारे इस जलसे का इस मौके पर मैं दो बातें करते हैं। एक तो पार्टी होती है और दूसरे हमारे जो मालूम मशीनिया के बारे में बात करना है।